ثانیہ اگر ٹینس کے فارمیٹس کی بات کریں سنگلز اور ڈبلز کی، ڈبلز میں زیادہ کمفرٹیبل دکھی ہو آپ ریسنٹلی بھی اور لیٹلی بھی، کیا کہو گی کیا ڈفرنس ہے؟ زیادہ اسٹرینتھ کس میں لگ رہی ہوتی ہے سنگلز میں؟ آئی تھنک اگر آپ دیکھیں تو چاہے آپ انڈیا سے پلیئرز لیں جیسے لیانڈر ہے، مہیش ہے یا روہن ہے، جیسے آپ پاکستان سے بھی احسام اللہ قریشی کو لے لیں، ایز ہماری جو باڈی ٹائپ ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کم بیک ٹو دیٹ، جو ہماری باڈی ٹائپ ہوتی ہے سب آئی تھنک سب ریسز کی ایک ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. جیسے رشینس کی ہوتی ہے کہ ان کے لیگز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، بعض کے وہ بہت فاسٹ ہوتے ہیں. آئی تھنک جو سب کانٹیننٹ سے اور جو ایشینز ہوتے ہیں ان کی ریس میں یہ ہے کہ آئی تھنک جو ایسٹ ایشینز ہوتے ہیں ان میں پریسیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم میں ہمارے جو رسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارے ہینڈ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کوئی بھی اسپورٹ میں لے لیں، ہمارے جو بال ٹائمنگ رسٹ سے ہم جو کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے. ڈبلز میں یہ بہت کام آتا ہے، اینڈ آئی تھنک اس وجہ سے ہماری سکسیس ڈبلز میں اتنی زیادہ ہے. میں رائٹ ناؤ میں نمبر 10 ان دا ورلڈ ہوں، اور آئی تھنک ٹاپ 15 میں شاید 4 لڑکے ہیں، روہن، لیانڈر، مہیش اور احسام کے سب ملا کے، اور میں ہوں. تو I think as ہماری یہ جو ریس ہے it's much better at feel and so to say angles create کرنے میں اپنے ریس سے وغیرہ، اینڈ اس وجہ سے وہ ڈبلز میں زیادہ کام آتا ہے بیکاز اٹس تھوڑا سا لیس فزیکل بھی ہوتا ہے. کیمسٹری میچ کرنا مشکل ہوتی ہے ڈبلز میں؟ میں نے اتنے سارے پارٹنرز کے ساتھ کھیلے ہیں ٹورنامنٹس کہ ہاں آئی مین یو پریفر ٹو پلے ایک پرسن کے ساتھ. آف کورس اس سال میں وسنینا کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور ہماری ہم نے 3 ٹورنامنٹ جیتے ہیں، اور ایک میں نے کسی اور کے ساتھ جیتا، پر 2 جیتے ہیں، اینڈ سیمی فائنلز ومبلڈن کے کھیلے، فائنلز آف فرینچ اوپن. تو ہماری بہت پرفارمنس اس سال بہت اچھی ہوئی ہے. تو آئی تھنک آپ اگر ایک ساتھ کسی کے ساتھ کھیلیں پورا سال، اور اگر پرفارمنس 2-3 ٹورنامنٹ اچھی نہ بھی ہو، تو آئی تھنک وہ کیمسٹری کی وجہ سے وہ کنسسٹنسی بلڈ اپ ہو جاتی ہے. ثانیہ جب آپ پروفیشنل بنی اس وقت سرکٹ میں بہت ساری، اب تو بار بار خواتین جو ویمن میں دیکھیں آپ کے کوئی کنسسٹنٹ نہیں رہ رہا، ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں. ولیم سسٹرز تھیں ایک حد تک، لیکن جس طرح اسٹیفی گراف کا دور تھا، مارٹینا نیوراٹیلووا کا دور تھا، وہ لوگ بڑی کنسسٹنٹ تھیں. جب آپ آئیں 2005 میں پروفیشنل ٹینس میں، تو کوئی تھا آپ کے ذہن میں کہ کس کو آئیڈیل بنا کے چلنا ہے، یا صرف ثانیہ مرزا اپنے ذہن میں تھی؟ نہیں، یہ میں ڈس ایگری کرتی ہوں. ایکچولی کنسسٹنسی کی بات نہیں ہے، ڈیپتھ کی بات ہے ویمنس ٹینس میں. آج جو ڈیپتھ ویمنس ٹینس میں ہے وہ شاید ہی آپ کو کبھی دکھی ہوگی. میرے خیال میں آلموسٹ میرے خیال میں 200 کنٹریز کھیلتے ہیں. یہ کمپٹیشن لیول بڑھ چکا ہے، بہت بڑھ چکا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ پرووز اے پوائنٹ کہ ایک لڑکی آئی تھنک میرے خیال میں وہ 125 تھی اس کی رینکنگ، اینجلیک کربر جرمنی سے، وہ آ کے سیمی فائنلز کھیل گئی یو ایس اوپن کا. ویسے ہی ومبلڈن میں لیسی کی جو وائلڈ کارڈ تھی وہ آ کے سیمی فائنل. دس جسٹ شوز کہ جو ڈیپتھ ہے ویمنس ٹینس میں آج بہت بڑھ گیا ہے، اینڈ ہینس دیر از نو ڈومینیشن. تو آپ جب گرینڈ سلیم میں جاتے ہیں آپ پک ہی نہیں کر سکتے کہ کون جیتنے والا ہے. جیسے آپ مینز میں کہہ سکتے ہیں چلے نڈال، فیڈرر اور جوکووچ اور شاید مرے آ جائیں سیمی فائنل میں. ویمنز میں آپ نہیں کر سکتے. اینڈ آپ ومبلڈن کی جو چیمپئن تھی کویٹووا، وہ فرسٹ راؤنڈ میں ہار گئی یو ایس اوپن میں. جو لینا فرینچ اوپن کی چیمپئن تھی وہ فرسٹ راؤنڈ میں ہار گئی یو ایس اوپن میں. تو دیٹ از دا بیوٹی آف ٹینس آج ان ویمنس ٹینس کہ ڈیپتھ اتنی بڑھ گئی ہے. اور میرے لیے میری آئیڈل ہمیشہ سے اسٹیفی گراف رہ چکی ہے، اور آج بھی ہے، اور میں ہمیشہ سے ان کو دیکھتی آئی ہوں. بٹ آئی تھنک وہ زمانے کی ٹینس تھوڑی سی اور الگ تھی. آج بہت فزیکل ہو گیا یہ گیم. اچھا، بھارت کی 1 ارب سے زائد کی آبادی اور ثانیہ مرزا ابھر کر سامنے آئی، لوگوں کو ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی ہیں کہ ہر دفعہ ٹینس کورٹ میں اترے گی جیت کے باہر نکلے گی. کتنا پریشر ہوتا ہے آپ پر، کیونکہ سب لوگوں کی نظریں اور پورا انڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے ثانیہ مرزا کو، اب تو پاکستان بھی دیکھتا ہے آپ کو. میں جب یہ کرکٹر سے ملتی تھی تو میں وہ کہتے تھے ارے ہمارے پر اتنا پریشر ہے، یہ ہے. میں ان کو کہتی تھی ایٹ لیسٹ آپ لوگ ایک دوسرے پہ ڈال سکتے، مجھے تو سب اپنے آپ ہی لینا پڑتا ہے. 11 لوگ ہیں. تو آئی تھنک کیونکہ ان انڈیا جیسے میں نے کہا ٹینس سے کافی ساری پہلے تو عورتیں آئی نہیں ہیں ٹو دس لیول. میری ہائیسٹ رینکنگ میں ٹاپ 30 تھی سنگلز میں ان دا ورلڈ، جو میرے خیال میں 27 تھا پریسائسلی. اور جو میرے خیال میں مین کے بعد آئی تھنک وجے کے بعد میں ہی تھی نیکسٹ. مین میں بھی اس کے بعد کوئی نہیں آیا. تو ظاہری بات ہے آئی تھنک پہلے تو تھوڑا سا سرپرائز پیکج تھا، کیونکہ آل آف اے سڈن ایسے ان کو دکھ رہا تھا ارے کہاں سے آ گئی، حیدرآباد سے ایک لڑکی آ کے
اتنا اس نے اچیو کر لیا, کیونکہ آئی تھنک یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے 1 بلین پیپل پرے کر رہے ہیں. ایوری ٹائم آپ کورٹ پہ جاتی ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جیت کے آئیں, اور آئی تھنک اس سے اچھی بات یو کانٹ بی مور بلیسڈ کہ 1 بلین پیپل آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں. شعیب, اگر ہم پریشر کی بات کر رہے ہیں تو ایز بینگ اے کیپٹن اینڈ ایز اے پلیئر کتنا ڈفرنس ہوتا ہے پریشر لیول میں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں. جب ایز اے کیپٹن آپ ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں اور اس میں پہلا یہ آ جاتا ہے کہ آپ کو جیتنا ہے, آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ سیکنڈ آ جاتی ہے. جب آپ ایز اے پلیئر کھیل رہے ہو تو اس میں وہ زیادہ آ جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس ہو اور ٹیم جیتے. تو وہ دو میرے خیال میں ڈفرینٹ ٹائپس آف آپ کو جو پریشر ہے وہ کیپٹن بن کے ملتا ہے. نظر بھی رکھنی پڑتی ہے سارے پلیئر. دیکھو وہ نظر اور وہ ساری چیزیں آ کے وہیں ختم ہوتی ہیں جب آپ کی ٹیم جیتے, جب آپ سیریز جیتے ہیں یا آپ میچز جیتے ہیں یا آپ ٹرائنگولر سیریز جیتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں وہیں آ کے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ ایز اے کیپٹن کھیل رہے ہوں یا ایز اے پلیئر کھیل رہے ہوں, آپ کی جو سوچ ہے وہ سیم ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ خود اچھا پرفارم کریں گے, چاہے آپ ایز اے بالر کھیل رہے ہیں چاہے آپ ایز اے بیٹسمین کھیل رہے ہیں, وہ اس کا ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں پریشر جو ہے وہ چاہے آپ ایز اے کیپٹن کھیل رہے ہوں یا ایز اے پلیئر کھیل رہے ہوں, تھوڑا سا کم ہوتا ہے جب آپ ایز اے پلیئر کھیل رہے ہوں. شعیب کو ثانیہ آپ نے ایز اے کرکٹر کب کھیلتے